السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی معلومات۔ آج ہم بتانے والے ہیں وضو کے فرائض کے بارے میں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ پیشانی کے بال، یہ بال سے اخیر والا جو حصہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اس کے جو نیچے کا حصہ ہے یہاں تک، اس کو ہم ٹھڈی بولتے ہیں۔ اور ایک کان کی لو سے، کان کی لو اس کو بولتے ہیں، یہ کان کا اخیر والا حصہ، نرم والا جو حصہ ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کہنے ہم اس ہڈی کو بولتے ہیں، اس کے اوپر سے دونوں ہاتھ کو دھونا ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کیا ہے؟ سر کو 4 حصہ کر کے جو آگے کا حصہ ہمارا ہے وہ چوتھائی سر ہے، یعنی اس کا مسح کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا ہم اس حصے کو بولتے ہیں جو ایڑی سے اوپر کا حصہ ہے، جو ہڈی نکلا ہوا ہے، اس کو ہم ٹخنا بولتے ہیں۔ اس کے اوپر تک دونوں پیر کو دھونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو وضو میں 4 فرائض تھے، چاروں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آتے ہیں وضو کے طریقہ۔ وضو کا طریقہ کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، مسواک نہ ہو تو انگلی سے ہی دانت کو صاف کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر کے ناک صاف کرنا، پورے چہرہ کو 3 بار دھونا اور پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کیسے کریں گے؟ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلی کو ایسے 3 انگلی کو ملائیں گے اور 2 انگلی کو کھڑا رکھیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں۔ اس کو پیشانی پہ رکھیں گے، سیدھا پیچھے کی طرف لے جائیں گے، پھر وہاں سے واپس لائیں گے۔ واپس لانے کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اس کو کان کے اس والے حصے پر رکھیں گے، سے رکھ کر کے پھر اس کو یہاں سے پھرا کر کے اس جگہ پر لائیں گے۔ اب یہ جو انگوٹھا بچا ہوا ہے، اس کو یہ نیچے سے لے کر کے اوپر کی طرف لے جائیں گے۔ نیچے سے لے کر کے یہ اوپر کی طرف لے جائیں گے انگوٹھا کو، اس طریقے سے۔ اب بچا ہاتھ کا پچھلا حصہ، اس کو ہم گردن کی مسح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گردن کو ایسے پوچھ لیں گے اس سے۔ یہ ہمارا مسح مکمل ہو گیا، یہ سنت ہے۔ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، 3 بار دھونا، یہ سنت بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ وضو بھی کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد اصل یہ ہے کہ فرائض کو پہلے ہم معلوم کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو طریقہ ہے اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن فرائض جو ہے اس میں سے کوئی ایک چھوٹ جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا، پھر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن بھی نہیں چھو سکتے، کیونکہ ہمارا وضو ہی نہیں ہے۔ اس لیے وضو کو مکمل کرنے کے لیے پہلے جو فرائض ہے ان کو معلوم کریں، پھر سنت طریقے پر وضو کریں، جو فرائض اور سنت دونوں ایک ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔